دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ عشق تا فتنہ کرو سرکشو چالاک میرا، آسمان چیر گیا نالائے بے باک میرا۔ السلام علیکم دوستو، اردو نالج چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آپ نے علامہ اقبال کا شکوہ اور جواب شکوہ تو ضرور سنا ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ کو جواب شکوہ کی تشریح بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو جواب شکوہ کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو دوستو، شروع کرتا ہوں اپنی اس ویڈیو کو۔ جو آپ نے پہلے اشعار سنے ان کی تشریح میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے متعلق سب سے پہلے انفارمیشن مل سکے۔ دوستو، جو پہلا شعر آپ نے سنا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہے، اگرچہ اس کے پر نہیں ہوتے تاہم اس میں اڑنے کی طاقت ضرور موجود ہوتی ہے۔ اپنے اندر تاثیر جیسی طاقت رکھنے والی یہ پرواز چونکہ اپنے عالم قدس سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے بلندی کی طرف سفر کرتی ہے اور زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، میرا عشق اصل میں بڑا چالاک، سرکش اور فتنہ پیدا کرنے والا تھا۔ اسے کوئی چیز ڈرا یا دمکا نہیں سکتی تھی، اس لیے یہ بے خوف فریاد آسمان کو چیرتی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئی۔ فارسی کی ایک کہاوت کا ترجمہ ہے کہ جو بات کسی کے دل سے نکلتی ہے وہ دوسرے کے دل پر ضرور اپنا اثر ڈالتی ہے۔ شاعر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس بات پر بہت ناز تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی حالت زار کے متعلق جو شکوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا تھا وہ آسمانوں کی وسعتوں کو چیرتا ہوا اس کی بارگاہ تک جا پہنچا۔ پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سر عرش بری ہے کوئی، چاند کہتا تھا نہیں اہل زمین ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا۔ دوستو، علامہ اقبال اپنی اس نظم کے دوسرے بند میں اصل میں یہ حقیقت واضح کر رہے ہیں کہ ان کی انوکھی اور دل سوز شکایت جب فنا ہو جانے والی دنیا کو چھوڑ کر عرش الہی تک پہنچی تو آسمان، ستارے، چاند اور کہکشاں سبھی حیران تھے کہ یہ شکایت آمیز آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ یعنی سب اپنی حیرت کا اظہار کرنے لگے، کیونکہ آسمان کی مخلوق تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حمد و ثنا میں مصروف رہتی ہے اور وہاں ایسی کسی شکایت کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اس لیے وہ سب حیرت میں مبتلا ہو کر چاہ مگویاں کرنے لگے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ علامہ اقبال بیان کرتے ہیں کہ میری اس شکایت کو اگر کوئی سمجھ سکا تو وہ جنت کا دروگا ہی سمجھ سکا، کیونکہ یہ وہی جنت ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی لغزش کی وجہ سے نکالا گیا تھا، کیونکہ جنت کا دروگا حضرت آدم علیہ السلام کو جانتا تھا اور اسے معلوم تھا کہ ان سے لغزش ہوئی تھی، اس لیے جنت کے دروگا نے کہا ہو نہ ہو یہ وہی آدم زاد ہے۔ اس لیے شاعر علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے اس بند کے آخری شعر میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، سر عرش بھی انسان کی تب و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکانے زمین کیسے ہیں، شوہ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں۔ دوستو، علامہ محمد اقبال اپنے اس شعر میں بیان کر رہے ہیں کہ جب میرا شکوہ عرش الہی پر پہنچا تو آسمان، چاند، ستاروں اور کہکشاں کی طرح فرشتے بھی حیران ہو گئے کہ عرش الہی پر یہ آواز کیسی ہے۔ ان پر یہ راز آشکار نہ ہو سکا کہ مٹی کا بنا ہوا انسان آسمان تک کیسے پرواز کر سکتا ہے، یعنی کہاں عرش الہی اور کہاں خاک کا بنا ہوا انسان۔ فرشتے اس بات پر حیران تھے کہ عرش الہی پر یہ آواز کیسے آ گئی۔ یہ زمین کے رہنے والے باشندے کس طرح آداب کے تقاضوں سے غافل ہیں اور کس قدر گستاخی اور شوخی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے اپنے اس شعر میں جو بیان فرمایا کہ حمد و ثنا، اطاعت گزاری، عاجزی اور تسلیم و رضا فرشتوں کا خاصہ ہے، جبکہ خطا و نسیان، تکبر، ظلم اور جہل انسانوں کے اوصاف ہیں۔
اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے تنائے رموزے کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ دوستو، علامہ محمد اقبال چوتھے بند میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں انسان کی گستاخی، شوخی اور برہمی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فرشتے انسان کا شکوہ شکایت سن کر حیران ہیں کہ ایک انسان حقیر سی مخلوق ہونے کے باوجود کتنی گستاخ اور بدتمیز ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے مالک تک سے ناراض ہے۔ کیا یہ واقعی وہ انسان ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے جنہیں ہم نے سجدہ کیا تھا؟ انسان کائنات کی حقیقتوں کے رازوں سے واقف تو ہے، لیکن وہ عجز اور بندگی کے بید سے ابھی تک ناواقف ہے۔ انسان کو اپنے علم و دانش اور قوت گفتار پر بہت غرور اور فخر ہے، لیکن وہ کس قدر نادان ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسمان گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ شاعر علامہ محمد اقبال پانچویں بند میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ میرا یہ شکوہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا تو اسے سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندے، تیرا یہ شکوہ سوز و گداز اور عشق و مستی سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے، اس لیے وہ شاعر کی اس شکوے کو سن کر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے اپنے شکوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان گفتگو کرنے کا بہت ہی حسین پہلو نکال لیا ہے۔ شاعر علامہ محمد اقبال کے بند سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کا ذریعہ شروع ہو جاتا ہے، اور شاعر نے جو بھی سوالات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے شکوہ میں کیے تھے، اب اگلے بند سے ان کے جوابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں ان اشعار کے ذریعے شاعر نے اپنی شاعری کی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا ہے، اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے کا جواز بھی پیش کر دیا۔ تو دوستو، یہ تھے جواب شکوہ کے 5 پہلے اشعار اور ان کی تشریح۔ مزید اشعار اور تشریح کو دیکھنے اور سننے کے لیے میرے چینل اردو نالج کو سبسکرائب کریں اور آنے والی تمام ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔